شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے اس دنیا کو اتنا مزین کر دوں گا، اتنا اٹریکٹیو کر دوں گا کہ تیرے لوگ تجھے بھول جائیں گے اور میرے راستوں پر چلنے لگ جائیں گے۔ تو مان لو اس بات کو کہ اب ہماری زندگی کی کٹ پتلی شیطان کے ہاتھوں میں ہے۔ جس گناہ کی طرف بھی وہ موٹیویٹ کرتا ہے ہم فوراً سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ گناہگار بھی مرے گا اور عبادت گزار بھی مرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گناہگار مر کر گناہگاروں میں کھڑا ہوگا، جبکہ عبادت گزار مر کر عبادت گزاروں میں کھڑا ہوگا۔ دنیا میں تو چلو تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ میں گناہ کروں، میں بے حیائی کروں، لیکن کیا تم یہ بھی پسند کرتے ہو کہ مرنے کے بعد گناہگاروں میں کھڑے رہو، ناکام لوگوں میں کھڑے رہو؟ تو اگر تم مرنے کے بعد بھی اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہو نا کہ ہاں اٹس اوکے فائن نو پرابلم، انہی ناچنے گانے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہ جو بے حیائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ یار، پھر تو یہ زندگی بھی انہی لوگوں میں گزارو۔ کبھی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی دوسری لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی ایک لڑکی کو میسج کرو، کبھی دوسری لڑکی کو میسج کرو، کبھی ایک کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کبھی دوسری کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کبھی برتھ ڈے پارٹیاں ارینج کرو، کرتے رہو۔ لیکن اگر تم اس بات کو پسند نہیں کر رہے نا کہ مرنے کے بعد میں نے بے حیا لوگوں میں کھڑا ہونا ہے، میں نے گناہگاروں میں کھڑا ہونا ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے منہ موڑ لو، اور اگر تم خود ایسے ہو تو تم توبہ کر لو۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں وہ کھڑا کیا جائے گا۔ نوجوانوں جوانیاں ضائع ہو رہی ہے۔ تو ویسے یہ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں نا جو ناچ گا کر فیمس ہوئے، ان کو اس لیول پر پہنچانے والے تم لوگ ہو۔ جب انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی، اسلام کی وہ اہم شاخ جسے حیا کہتے ہیں، حیا کے جنازے نکالے، تم لوگوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائی۔ تم جیسے عام لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور انہیں جب پتہ چلا نا کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ اتنے بھوکے ہیں، نفس اور ہوس کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے تم تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو گے تو یہ لوگ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، تو انہوں نے بھی تمہاری ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر اپنے جسموں سے کپڑے اتار دیے۔ جن کو معاشرے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام تک نہیں تھا، ایسے لوگوں نے تم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا۔ تم لوگوں نے بھی ان کو اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت دی۔ بھائی ان سے تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے نا۔ لیکن یار تم تو فیملی والے تھے، تم تو بہنوں والے تھے، تم نے اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دیا؟ کیوں دیکھا ان کو؟ کیوں اپنی خواہشوں کو غلط طریقوں سے پورا کیا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہاں تمہاری نظریں استعمال ہوئی، کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے، کہاں تمہاری سوچ استعمال ہوئی، کہاں تمہارا پیسہ استعمال ہوا، کہاں تمہارا ٹائم استعمال ہوا، ان ساری چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا۔ بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں یار، لہٰذا جو ہوا بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے، بھاڑ میں جائے وہ وعدے، وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے۔ یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا، ایک گفٹ، دو چار میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں محبتیں، ہمیں صرف اللہ چاہیے، کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے، نکالو خود کو اپنی مہ سے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ ہو کامیاب ہو۔ لیکن اگر دولت مند ہو، مشہور ہو، دنیا عزت کر رہی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے ہو، تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی، وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رہنے میں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے ہی آپ کی کامیابی ہے۔ جو انسان گناہ کر سکتا ہے وہ انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا سکتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتا ہے۔ جو انسان گناہوں میں آگے جا سکتا ہے وہ انسان نیکیوں میں بھی آگے جا سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے، جتنا ٹائم ضائع کرنا تھا کر چکے،
مزید نہ کرے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا۔ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے۔ وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں، ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیے۔ جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے ہیں، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی۔ لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے۔ تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے، تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا، غفلتوں کی طرف جائے گا، یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا آپ کا جسم، مر جاؤ گے۔ 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے، ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے۔ کہا تھا نا اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، نقل کو اصل بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ تم ٹریپ ہو جاؤ۔ بڑی ماہر ہے یہ دھوکہ دینے میں، یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے رکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا ہمیں یہ یقین دلانے میں، یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ نہیں نہیں، ریلیکس رہو، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں رکھو، زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اس دنیا نے فیک جذبوں کو، فیک محبتوں کو، فضول کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری بنا دیا، اور اللہ سے جڑے جذبوں کو مٹا دیا ہمارے دلوں سے، دے دیا نا دھوکہ، اپنی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کے اللہ کی محبتوں سے غافل کر دیا۔ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا، چاہے جتنا بھی بنا لے اسے، جتنی بھی کما لے اسے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے پاگل اور آخرت کو لائٹ لے رہے ہیں، یہ دھوکہ ہی تو ہے۔ تو اللہ کی اس آیت کے بعد تو میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، اللہ کے سمجھانے کے بعد تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ اس دنیا نے مجھے ایسی میٹھی نیند سلا دیا کہ اب جاگنے کا دل نہیں کر رہا، خواب بڑے سنہرے آ رہے ہیں، ان سنہرے خوابوں کو توڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر تم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ کے لیے بدلنا ہے خود کو، تو میں اور آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے گھر والے نہیں مان رہے، نکاح کی بات گھر میں تو کرتے ہیں، امی کا مسئلہ ہے، ابو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، نکاح جیسی حلال چیز گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے ایک حلال چیز چھوڑی جا سکتی ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے، امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہا، تو عقل کے اندھو ایک حرام چیز جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرنا، یہ کیسے آپ لوگوں کے لیے جائز ہو جاتی ہے؟ تمہارے گھر والے نکاح کے لیے نہ مانے، نکاح نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت نے یہ جو زنا اور حرام تعلق رکھنے سے منع کیا ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کا نبی نہیں مان رہا، وہ تمہارے لیے کیسے آسان ہے بھائی؟ یعنی کہ گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے نکاح سے رک سکتے ہو، اور اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے راضی نہیں ہے وہ تو تم کر رہے ہو۔ یہ اپنے حرام ریلیشنز، یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اننیسیسری ٹاکس کرنا، کیا اس بات کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی کہ اللہ اور اس کا رسول نہیں مان رہا؟ لیکن وہی بات ہے نا میری جان کہ ہم لوگ خاندانی نظام کو فالو کر رہے ہیں، اسلامی نظام کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے، اور ہم سارے نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانیت، مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے اعمال کو عین اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر دو۔ روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سن؟ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے، آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے،
اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو۔ اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں۔ یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو، اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا۔ لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو۔ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق دن بدن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، پریشان بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں۔ ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تو میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا، جب تک 1,000,000 2,000,000 میرے فالوورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا، جب تک لوگ میرے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف، فیک زندگی، نکالیں اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ سے، ان خواہشوں سے، ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو ڈر اور خوف نے ہر نافرمان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ اگر تو کوئی انسان قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں ساری عمر ناچنا گانا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھ رہا تھا، بے حیائیوں اور گندگیوں اور گناہوں میں منہ مارتا رہا، اگر تو یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے کوئی، تو جاری رکھو یار، نہ سنو ان لوگوں کی باتیں جو تمہیں منع کر رہے بے حیائیوں سے، گناہوں سے۔ لیکن اگر اپنے اعمال اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان اعمال سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ مذاق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فارمیلٹی ہے کہ بس اللہ کی بات اور قیامت کے حالات فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے ہم نے سن لیا، بس ہمیں پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے، بس قصہ ختم۔ نہ 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 نہ۔ اللہ رب العزت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ جو باتیں تمہیں پتہ تھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزاری تھی، عمل کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ویسے۔ اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جائیں اور اپنے اللہ کو سیریس لیں، بس کر دیں، رک جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج بھی اگر تم اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ میری بس، میری توبہ، خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جب اللہ مشرک کے شرک کو معاف کر سکتا ہے، کافر کے کفر کو معاف کر سکتا ہے، تو مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا، پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں، اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی
نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا، نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے. اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے. اے اللہ میں معاف کر دے. دیکھا دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو. دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو. تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے، تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے. کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے. اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے. دنیا جانتی ہے یہ بات کہ اگر تو نے اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تو اس کی ہاتھوں سے نکل جائے گا. تو نفس گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے. تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے. اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی. کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا. ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار. اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی. جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. یا آف کورس چوائس از یورس. یہ رونے دھونے کا مقام ہے اللہ کے بندو. قرآن نہیں آتا، نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا. چاروں طرف سے بربادیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے حیائیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، معاشرے کی سوچ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ضمیر کا گلا دبا کر کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، کبھی نیو ایئر سیلیبریٹ کروں. یہ ہلے گلے ہمیں سوٹ نہیں کرتے بھائی. آج کے دور میں ہم کوئی خوش نہیں ہے. آپ کے ہیپی نیو ایئر کہنے سے کوئی خوش نہیں ہوگا، آپ کے اچھلنے کودنے سے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترنے والا، سڑکوں پر ڈرفٹنگ کر کے شوخیاں مارنے سے کوئی آپ سے امپریس نہیں ہونے والا. آپ کا ایک جنون ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. شیطان کی آرمی نے آپ لوگوں کے سامنے ایک گری پڑی چیز کو بہت ضروری کر دیا ہے، بہت اہم کر دیا ہے. جیسے کہ اگر آپ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سو کالڈ کہے گا. آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں نہ کریں، بھائی آپ نے مرنا ہے. اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی زندگی کا ہر عمل کا. اگر یہ ساری سیلیبریشنز، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہو تو ناچو یار، ہلے گلے کرو. لفٹ ہی نہ دو ان سمجھانے والوں کو. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. ارادہ کرو کہ خود کو بدل کے رکھوں گا. جان جاتی ہے جانے دو، جسم تھکتا ہے ٹوٹتا ہے، آئی ڈونٹ ڈیم کیئر. اللہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی. دنیا کے لیے بھی بڑی بات دوڑ کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، باری ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی. مجھے کسی قسم کی کوئی ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے. میں نے اب اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کر دو، اور اس کوشش میں جان چلی جائے نا، جانے دو. شہید کہلاؤ گے اللہ کے بندو. کل کو جب اللہ دوسری زندگی دے گا تو یہ فخر سے کہہ سکو گے اللہ گناہوں سے لڑتے لڑتے مرو، اللہ نفس سے فائٹ کرتے کرتے مرو، اللہ تیرے حکموں پر دل آ نہیں رہا تھا اور میں نے اس کو کھینچ کے لائے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. آئے گا نہیں، ڈونٹ ویری. لیکن بتا رہا ہوں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں یار. مسلمان ہو اللہ کے بندو، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر. آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے آپ کی زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے نا. فیل کر رہے ہو نا ساری چیزیں. آپ کے خاندان والے بھی، آپ کی امت دین سے اپنا تعلق توڑ کر، شیطان سے ہاتھ ملا کر، بے حیائیوں کی دکانیں کھول کر بے حیائیوں کے شوقین بن رہی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے ختم ہو چکے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے. ہمارا نوجوان دعوے کر رہے ہیں صرف گرل فرینڈ کے آگے، تو نہ ملی تو مر جاؤں گا. اتنے لا علم لا شعور ہو چکے ہیں
کہ کسی کے جانے سے خودکشیوں کی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سا نقصان ملے خودکشی کرنی ہے, گھر میں تھوڑا سا مسئلہ آئے سولوشن ان کو خودکشی نظر آتا ہے. یعنی مسئلے کی وجہ سے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے جان دینا مشکل سمجھتے ہیں. منافقت, دھوکہ, جھوٹ, فریب چل رہے بھائی. اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے, لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے, نیڈ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے, یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالمہ یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے. شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے, شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے, اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے. دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو, جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو, تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو, تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کرے اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کرے. نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے, کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے. جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے. ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ, اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا. لہٰذا ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھیں, ڈسٹریکٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے.